حضرت یونس علیہ السلام کی پیدائش کہاں کی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی پیدائش یروشلم کی ہے، فلسطین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نبی بنایا، فلسطین میں پیدا ہوئے۔ بائبل کے بیان کے مطابق ان کا نام جوناح، قرآن میں یونس ہے، بائبل میں جوناح لکھا ہے، اور بائبل کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر جس کتاب کا نزول ہوا تھا اس کتاب کا نام یوناح۔ تو گویا کہ وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسول بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر اللہ کی نئی شریعت، نیا قانون، اللہ کی نئی کتاب آئی ہو تو وہ رسول کہلاتا ہے۔ اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن نبی وہ ہوتا ہے کہ رسول کے چلے جانے کے بعد دنیا سے جو بعد میں نبی آتا ہے، کوئی نئی شریعت، نیا قانون نہیں آتا اس کے پاس، جو پہلے شریعت تھی اسی شریعت اور اسی کتاب کو نبی کو فالو کرنا پڑتا ہے، ساری قوم کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ فرق ہے نبی کا اور رسول کا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت یونس کو کہ اب یہاں سے جاؤ نینوا کی طرف۔ نینوا کے اندر ایک قوم آباد تھی جس کو جانتے ہیں تاریخ کے اندر اشوری کے نام سے، اشوری قوم۔ 900 قبل مسیح BC، اس کے اندر 900 قبل مسیح میں اشوری قوم بہت عروج پہ تھی، یہاں تک کہ شام کا علاقہ، اردن کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، یہ سب کے سب جو ہے انہی کے انڈر میں تھے، اشوری قوم۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اشوری قوم جو نینوا ہے، اس کا ماڈرن نیم آج کی تاریخ میں موصل ہے، اور ایران اور عراق کی جنگ کے موقع سے یہ موصل جو ہے شہر بہت زیادہ ہائی لائٹس ہوا تھا، آپ جانتے ہیں، اسی کا نام پرانا نینوا ہے۔ اچھا، یہ نینوا، یہ موصل کس کا علاقہ ہے؟ یہ سرزمین ہے عراق کی، جس کو میسوپوٹامیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، قدیم عراق۔ اور قدیم عراق کی تہذیب، اس کا تمدن اور اس کا کلچر ساری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ عراق کے جیسا تہذیب و تمدن اور کلچر دنیا میں کسی اور شہر کا، کسی اور ملک کا نہیں تھا۔ تو جب میسوپوٹامیہ کہتے ہیں تو اس کے اندر میں عراق کا سارا علاقہ، نینوا، موصل، اور جو ہے اسی طریقے سے اس زمانے میں شام، فلسطین اور اردن، یہ سب کے سب جو ہے میسوپوٹامیہ کے اندر میں ہی آیا کرتے تھے۔ میسوپوٹامیہ کی تعریف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، تو وہاں پہ لوگ لکھتے ہیں، لکھنے والے، کہ میسوپوٹامیہ کیا ہے؟ لینڈ بٹوین ٹو ریورز، وہ سرزمین جو دو ریور کے درمیان میں ہے، یعنی دونوں طرف اس کے ریور بہتی ہیں۔ ایک ہے دجلہ، ٹائگرس، اور یہ جو ٹائگرس ہے دجلہ، اسی کے کنارے کے اوپر یہ شہر نینوا آج کا موصل آباد تھا، اور وہیں پہ اشوری قوم آباد تھی، جس کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو یروشلم سے، فلسطین سے بھیجا تھا کہ جاؤ اشوری قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم اور تبلیغ کرو۔ اسی کا جو ایک دوسرا پارٹ ہے وہ جو ہے شہر بابل ہے عراق کے اندر۔ یہ نینوا ہے، موصل ہے، جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور دوسری طرف شہر بابل ہے، اور بابل سے 40 کلومیٹر کے دور فاصلے کے اوپر، بابل سے 40 کلومیٹر دوری کے اوپر ایک قصبہ ہے یا ایک شہر ہے جس کا نام تھا کوثا۔ کوثا، سیرت انسائکلوپیڈیا کے اندر کوثا کا ذکر کیا ہے، لیکن بعض دوسرے مورخین نے اور محدثین نے جو ہے اور کا ذکر کیا ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہی عراق کا علاقہ، ادھر حضرت یونس علیہ السلام ہے، اور دوسری طرف جو ٹرکی کا لگتا ہوا علاقہ ہے وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ بابل سے 40 کلومیٹر دوری کے اوپر شہر کوثا کے اندر، یا جو ہے پھر وہ جو شہر اور ہے اس کے اندر پیدا ہوئے۔ یہی وہ شہر کوثا ہے بابل سے 40 کلومیٹر فاصلے کے اوپر، کہ وہاں پہ اس وقت کا سب سے بڑا سرکش اور بت پرست بادشاہ، جس کو ہم نمرود کے نام سے جانتے ہیں، نمرود بن کوش بن کنعان بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو یہ جو ہے نمرود تھا وہاں پہ۔ یہی وہ کوثا شہر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا
اور اس کے بعد سورہ انبیاء کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، اس کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ جو آگ جلایا تھا کہ ان کو جو ہے نظر آتش کر دیا جائے، آگ کے حوالے کر دیا جائے، اور آگ کی لو اور اس کی جو ہے جو تپش تھی یا آگ کا جو پھیلاؤ تھا وہ اتنا اونچا تھا کہ آسمان و زمین کے بیچ میں اڑنے والے پرندے بھی جل کر خاکستر ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہکائی گئی، لیکن قرآن مجید نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکل گئے تو اس کے بعد پھر آپ کوسا سے شہر ار گئے، وہاں قیام کیا، پھر وہاں سے نکلتے ہوئے آپ شام میں آئے اور اس کے بعد فلسطین میں آئے، اور فلسطین کے اندر میں نے کہا تھا کہ یروشلم کے نیچے جو ہبرون مقام ہے جس کو آج الخیل کے نام سے جانتے ہیں، آپ نے وہاں پہ بود و باش اختیار کیا۔ یہ بھی آپ کے ساتھ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ چونکہ انبیاء کی تاریخ کو جاننا بھی ضروری ہے، ان کی مسکن کو، ان کی جائے پیدائش کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یا تو 2200 سال قبل مسیح کا ہے، BC بیفور کرائسٹ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 2200 سال پہلے، بعض مورخین کے حساب سے 2000 سال پہلے، اور بعض ہسٹورین کہتے ہیں کہ 1800 ایئرس قبل 20 یعنی قبل مسیح، 1800 سال 1800 ایئرس BC عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ تو یہ 3 تاریخیں ملتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے نکل گئے، اب آ گئے فلسطین کے اندر، اور اس کے بعد پھر جب تاریخ بنی اسرائیل کے اوپر میں نے کچھ گفتگو کیا تھا، لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر اس کا اور تتمہ ہوگا، چونکہ جب میں مغرب کی بات کروں گا تو وہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور جب عشاء کی بات ہوگی تو وہاں پہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ تو وہاں پہ بنی اسرائیل کی اور بھی کچھ مختصر ہسٹری اور تاریخ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے آ جائے گی۔ اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، لہٰذا میں حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق بات کر رہا تھا کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے فلسطین سے بھیجا، موصل شہر کے اندر جو عراق کا پارٹ ہے، جو ٹائگرس کے قریب ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو جائے پیدائش تھی وہ یوفریٹس یعنی فرات کے قریب، اور یہ بہت بڑی دریائیں ہیں۔ فرات کا جو رقبہ ہے تقریباً 2800 کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ فرات کی جو لمبائی ہے جو دریائیں بہتی ہے وہ 2800۔ اس طریقے سے دریائے دجلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 1900 اس کی جو ہے لینتھ ہے، اس کی لمبائی ہے۔ تو بہت بڑی جو ہے ریورس ہیں دونوں، اور یہ دونوں ریور کے بیچ کے اندر جو ساری زمین ہے وہ میسوپوٹامیہ یا قدیم عراق کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایک طرف جو ٹرکی کو لگتی ہے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور ادھر جو ایران کے قریب میں ہے اس طرف جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے اشوری قوم کے اندر بھیجا۔ اب یہ اشوری کیا ہے؟ یہ اصل میں اشور جو موصل کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا، اور لوگ اس بادشاہ کی پرستش کرتے تھے۔ اسی طرح اشور نام کا ایک دیوتا بھی تھا، اس دیوتا کی پرستش کرتے تھے، اور پھر ایک دیوی بھی تھی وہاں جس کا نام کتابوں میں اشتار لکھا ہے یا اشتر۔ تو دیوی اور دیوتا یہ دونوں ان کے جو ہے بھگوان تصور کیے جاتے تھے، اور اسی کی پرستش اور اسی کی پوجا کے اندر یہ قوم ساری کی ساری جو ہے ملوث تھی۔ یونس علیہ السلام تشریف لائے، قوم کو سمجھایا۔ اچھا، قرآن کا بیان یہ ہے کہ یونس علیہ السلام یہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر قوم سے ناراض ہو کر وہ نکلے ہیں، کشتی میں سوار ہوئے ہیں، اور مچھلی نے نگل لیا ہے، اور پھر ان کو اگل دیا ہے ساحل سمندر کے اوپر۔ لیکن جو بائبل کا بیان ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ۔ بائبل کے بیان کے مطابق آپ فلسطین سے نکلے ہیں، اور وہیں جو ہے کسی ساحل کے اوپر آپ سوار ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ موصل کی طرف، نینوا کی طرف، لیکن وہ اللہ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے، اور اس طریقے سے اللہ نے اس جرم کی پاداش میں، اس خطا کے اندر جو ہے ان کو پنشمنٹ دیا، اور جو ہے وہ مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یہ بائبل کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب نینوا کی طرف بھیجا، اور جب قوم نے نہیں مانا، کتنے سالوں تک یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 7 سالوں تک اللہ کے دین کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، مونوتھیزم کی طرف، ونس آف اللہ،
ایک اللہ کو مانو، یہ اشتار، یہ اشتر، یہ اشور، یہ دیوی دیوتا، یہ سب جو ہے تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہارے تصورات ہیں، یہ تمہارا خیال ہے، یہ تمہارا امیجینیشن ہے، یہ گاڈ نہیں ہو سکتا، یہ کریٹر نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ قوم نے نہیں مانا، قوم نے جھٹلایا۔ یونس علیہ السلام نے جو ہے آخری موقع دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ 40 دن کی مہلت دی جائے۔ یونس علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تمہیں 40 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اگر 40 دن کے اندر تم لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ کا سخت عذاب تم کو آ پکڑ لے گا اور تم سب تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ انتظار کرتے رہے لوگ، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا اور 37 ڈیز مکمل ہو گئے۔ جب 3 دن باقی رہ گئے تو بادشاہ وقت نے اور پورے کے پورے جو سرکردہ لوگ تھے ان کو بلایا، بیٹھک ہوئی، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو یونس تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور یونس نے یہ دھمکی دی ہے کہ 40 دن کے اندر عذاب آئے گا، لہٰذا ہم 1 دن اور 1 رات 37 ڈیز گزر گئے اور کہا کہ رات ہونے والی ہے، رات کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یونس مقام پہ ہے یا نہیں۔ اگر سمجھو کہ یونس یہاں ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، اور اگر عذاب واقعی میں آنے والا ہے تو یوں سمجھو کہ یونس یہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم کا انتظار تھا اور اللہ کا کوئی حکم آیا نہیں۔ یونس علیہ السلام وہاں سے خاموشی کے ساتھ نکل پڑے، اور اس کے بعد ہوا کیا کہ اب قوم کے اوپر عذاب آیا۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، یونس علیہ السلام وہاں ہے نہیں، آپ نکل پڑے ہیں شہر سے باہر، نینوا سے باہر نکل گئے۔ آسمان کے اوپر کالے بادل منڈرانے لگے، لوگوں کے چہرے جو ہے مسخ ہونے شروع ہوئے، چینجز اور انڈیکیشنز جو ہے اللہ کے قرض کا، عذاب کا ان کو محسوس ہوا۔ بادشاہ وقت نے اپنا شاہی لباس اتار دیا، معمولی سے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، پوری کی پوری قوم کو بلایا اور کہا سب کے سب میدان میں جمع ہو جاؤ، اور سارے کے سارے شیرخوار بچوں کو اپنی ماؤں سے الگ کر دیا گیا، جانوروں کو لے کر جمع ہو گئے، اور وہاں پہ اس قدر رونے لگے، چیخنے چلانے لگے کہ ایک بہت شور برپا ہو گیا چاروں طرف، اور معافی مانگنے لگے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، اگر یونس ہوتے آج تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن جو یونس علیہ السلام جن احکامات کو لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، یا اللہ یونس کی عدم موجودگی میں ہم یونس کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہیں، ہم تجھ پہ ایمان لاتے ہیں اور ہم ایک خدا کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہی ہے کہ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، کسی بھی قوم کو اس کے آخری عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا نفع بخش ثابت نہیں ہوا، سوائے اللہ قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ آخری وقت کے اندر بھی عذاب کو دیکھنے کے بعد معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا، اور عذاب جو ہے اللہ کی طرف سے جو آیا تھا وہ ٹل گیا، جہاں کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یونس علیہ السلام کہاں گئے؟ اگر قصص القرآن کو دیکھیے یا تاریخ انبیاء کو دیکھیے، قصص الانبیاء کو دیکھیے، تو وہاں پہ مختلف باتیں ملتی ہیں۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ وہ دریائے دجلہ کے ساحل پہ، یعنی ٹائگرس کے ساحل پہ ایک کشتی تھی، آپ اس میں سوار ہو گئے۔ کسی نے لکھا کہ جو ہے یوفریٹ، یعنی جو فرات ہے، فرات کے ساحل پہ ایک کشتی تھی، آپ اس میں سوار ہو گئے۔ لیکن سیرت انسائکلوپیڈیا نے تیسری بات لکھی ہے کہ نہ ٹائگرس تھی نہ یوفریٹس، بلکہ وہاں سے وہ نکلتے ہوئے آتے ہیں فلسطین کے قریب، اور وہاں پہ ایک ساحل ہے جس کو آج ہم کہتے ہیں تل ابیب۔ تل ابیب آج کا ماڈرن نیم ہے، اس زمانے میں عربی کے اندر اس کو یافا کہتے تھے اور بائبل کے اندر اس کو جافا کہتے تھے۔ وہ جو ہے سمندر کا ساحل ہے، وہاں آئے آپ، اور وہاں پہ آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی آگے بڑھی، بیچ میں جانے کے بعد کشتی رک گئی یا کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ اس کشتی کی خاص بات یہ تھی کہ جب کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے مالک سے ناراض ہو کر کشتی میں آتا تو وہ کشتی ہچکولے کھانے لگتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، لہٰذا وہ اس کو نکال دیا کرتے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، یونس علیہ السلام بھاگے ہوئے غلام تھے، کس کے؟ اپنے مالک کے، اپنے خالق کے۔ چونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ اس شہر کو چھوڑ کے نکل جاؤ، اپنی بستی کو چھوڑ کے نکل جاؤ، تو گویا کہ یہ بھاگے ہوئے غلام تصور کیے جانے لگے۔ کشتی بیچ سمندر میں جا کے رک گئی، ہچکولے کھانے لگی۔ اب
بعض تاریخ میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ بھائی یہ میری وجہ سے کشتی کی یہ حالت ہے، لہٰذا مجھے سمندر کے حوالے کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے چہرے بشرے سے اور آپ کی وضع قطع سے تو لگتا نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھاگے ہوئے غلام ہیں، لہٰذا قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن مجید نے کہا کہ فساہما، ان لوگوں نے قرآن اندازی کیا، فکان من المدحضین، تو حضرت یونس وہ پھینکے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب جب قرآن اندازی کی گئی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، یعنی تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی قرآن کے اندر آیا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کشتی کی حالت ہو رہی ہے۔ لہٰذا بعضوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اٹھا کر کے حضرت یونس کو سمندر میں پھینک دیا، اور بعضوں نے یہ لکھا ہے بعض تاریخ میں کہ حضرت یونس علیہ السلام خود سے جو ہے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیا، کشتی پھر چلتی بنی۔